السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، کھاریاں سے جو راولپنڈی والا 117.2 کلومیٹر کا جو موٹر وے کا پیچ ہے، اس پر ہم نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، بہت ساری باتیں بھی آپ سے شیئر کی ہیں، لیکن آپ یقین جانیں ناظرین، جن حقائق کی طرف آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے یا ہم وہ حقائق آپ کو بتائیں گے، تو میرا دعویٰ ہے اس سے پہلے نہ آپ نے وہ دیکھے ہیں نہ سنے ہیں۔ جن حقائق پر ہم آج بات کریں گے اس میں کچھ ایک بہت بڑا معاملہ بھی ہے، کسی انویسٹیگیشن ادارے کی طرف بھی معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کافی ساری بڑی خبریں ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ کھاریاں اور راولپنڈی موٹر وے کے معاملے پر دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کو کیوں منسوخ کیا گیا، اب یہ معاملہ کس طرف چل رہا ہے، نیا کانٹیکٹ کب ہو رہا ہے، کیا چیزیں اس میں ہوئیں، کیا کیا سٹوری ہے، وہ ساری ہم شیئر کریں گے۔ چینل کو لازم سبسکرائب کرنا ہے آپ نے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبانا ہے، کیونکہ ناظرین جب آپ بیل آئیکن دباتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری نئی ویڈیو یا نئی خبر آتی ہے تو اس کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہ تو بات طے تھی کہ کھاریاں اور راولپنڈی موٹر وے کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ منسوخ ہونے سے پاکستان کو اربوں روپے کا نقصان ہونے کا خدشہ، اور اس کو ہم نے پچھلی ویڈیو جو آپ نے دیکھی ہے، کافی ویڈیو کو پسند کیا گیا، مطلب نیئر اباؤٹ 30,000 کے قریب لوگوں نے اس کو سنا ہے، دیکھا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا کہ اس پر آپ کو کیوں نہ پوری کی پوری تفصیلات بتائی جائیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ جو قیمہ کمیٹی کے ارکان ہیں انہوں نے اس میں فیصلہ کیا ہے کہ اگر ایک اسپیسیفک یا ایک اماؤنٹ انہوں نے طے کی کہ اگر وہاں تک معاملہ رہا نقصان کا تو ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑا تو اس معاملے کو ہم نیب سے اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اچھا ناظرین، اس میں اب یہ ہے کہ قیمہ کمیٹی کی بات ہم کرتے ہیں، یعنی قیمہ کمیٹی جو سینٹ کی ہوتی ہے برائے مواصلات، اس میں نیشنل ہائی وے کے ارکان کے آپسی جو بیان تھے اس کے اندر بھی بہت بڑا تضاد پایا گیا، اور ارکان نے اس پر جو کمیٹی کے ارکان تھے انہوں نے شدید تشویش کا اظہار بھی کیا ہے کہ منصوبہ اگر 50 ارب کی ابتدائی لاگت سے زیادہ کا ہوا تو یہ پھر کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا جو تخمینہ اگر بڑھتا ہے تو پھر اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہم نیب سے کروائیں گے۔ یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک جو ٹینڈر کیا گیا اب اس کی تشویشناک صورتحال کی طرف اس کو لے جا کر بند کر دیا گیا۔ ناظرین، اس میں ہوا کچھ اس طرح کہ جو کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جو منصوبے کی ابتدائی لاگت ہے یعنی 85 ارب سے اگر بڑھتی ہے تو اس کا معاملہ نیب کو بھیجیں گے۔ ٹیکنو میٹراکون اور پاور چائنا سے مل کر یہ منصوبہ 85 ارب میں ہی مکمل کروانے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، جو کہ غلط ثابت ہوئی۔ اس میں راولپنڈی اور کھاریاں کا جو منصوبہ ہے اس کے متعلق یہ بات اب طے ہو چکی کہ اس کا دوبارہ ٹینڈر ہوگا، وہ ہم آپ کو پچھلی جو ہماری ویڈیو تھی اس میں ہم نے بتایا ہے۔ دنیش کمار صاحب بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں جو سینٹ کی قیمہ کمیٹی برائے مواصلات ہے، تو انہوں نے بھی بڑی تشویش کا اظہار کیا، اور بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ 200 ارب کے نقصان کا اندیشہ بھی ہے۔ اچھا، این ایچ اے کے افسران ایک دوسرے سے بھی ان کی باتوں میں وہ یہ سمجھ لیں تضاد پایا جا رہا ہے، بلکہ ایک افسر نے تو یہ بھی کہا کہ دیکھیں جی، دوسرے افسر نے جو بات کی اس کی زبان پھسل گئی۔ اب نیشنل ہائی وے جو اتھارٹی حکام ہے انہوں نے کمیٹی کو بتایا کہ جو ٹیکنو میٹراکون اور پاور چائنا کمپنی ہے، اس کی جو قابل تنسیخ جو لیٹر اس میں جاری کیا گیا ہے، تو لیڈنگ پارٹنر کے طور پر پاور چائنا سے تصدیق فراہم کی جائے۔ مقررہ مدت تصدیق جو پاور چائنا ہے اس نے فراہم نہیں کی، اس لیے ٹھیکہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا۔ پھر 3 مرتبہ تحریری طور پر اس مطالبے کی تصدیق کی، لیکن دوبارہ اس کا ٹھیکہ دیے جانے پر اس کی لاگت یعنی اب ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 190 ارب تک یہ قیمہ کمیٹی کے اجلاس میں ہے۔ اب اس میں کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو دوبارہ ٹھیکہ ہونے پر پتہ چلے گا۔
کمیٹی چیئرمین جو پرنس احمد عمر احمد زئی نے پوچھا کہ جب LOI ٹیکنو میٹراکون کو دیا گیا تو ڈالر اس وقت 170 روپے کا تھا، اس حساب سے اب اس منصوبے کی لاگت کیا ہے؟ تو نمائندہ ٹیکنو میٹراکون نے بتایا کہ اب اس کی لاگت جو اس وقت تھی وہ 85 ارب تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس فورم پر یقین دلاتا ہوں کہ پاور چائنا کے ہمراہ مل کر منصوبہ 85 ارب میں ہی مکمل کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیے گا یہ باتیں قائمہ کمیٹی کے اس پرانے اجلاس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ اب یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اب اس کا نیا ٹھیکہ ہوگا۔ پھر چیئرمین نے یہ کہا کہ جی دیکھیں اس پر یہ ہے کہ اب یہ معاملہ پھر نیب کو ہی بھیجیں گے۔ پھر ناظرین، راولپنڈی اور کھاریاں موٹر وے پر ایک اور بات سننے کو ہمیں مل رہی ہے کہ اس کی حدود میں جو ایک بڑی خبر ہے کہ ایک انٹرچینج جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جبکہ گجر خان میں جو لینڈ ایکوزیشن کے لیے NH نے 1 ارب روپے سے 16 کروڑ کی پہلی قسط بھی جاری کی تھی، ایکوزیشن کلیکٹر جو گجر خان کے پاس جمع کرائی گئی تھی، باخبر ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کھاریاں اور راولپنڈی موٹر وے منصوبہ جو ہے اس کے پہلے 8 انٹرچینجز تھے اور اب راولپنڈی میں بانٹ والا ختم کر دیا جائے گا۔ یہ حتمی میں اس چیز کو نہیں سمجھوں گا، یہ تو منصوبہ جب دوبارہ ٹینڈر ہوگا تو اس کا پھر دوبارہ جو پلان بنے گا اس کے مطابق جو نقشہ آئے گا اس پر وہ بات اس میں اس کی صداقت ہوگی۔ پھر اس میں یہ ہے کہ گجر خان کے 22 اور راولپنڈی کے 10 گاؤں آ رہے ہیں جہاں سے زمین لی جائے گی، اور راولپنڈی کی ایکوزیشن کے لیے NH میں ڈیمانڈ تیار کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق 4 رویا موٹر وے 117.2 کلومیٹر لمبی ہے جو کھاریاں سے روات تک ہوگی، یعنی کھاریاں سے سیالکوٹ موٹر وے کو کھاریاں راولپنڈی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا۔ پھر ناظرین، ایک اور خبر ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے ایک خط موصول ہونے کی تصدیق کی اور بتایا کہ CDA کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ سیالکوٹ، لاہور، کھاریاں اور دیگر شہروں سے خیبر پختونخوا اور شمالی علاقہ جات اور کشمیر جانے والی ٹریفک اسلام آباد ہائی وے سے وفاقی دارالحکومت میں داخل ہوگی اور کھاریاں ٹو راولپنڈی موٹر وے سے منسلک ہونے کے باعث اسلام آباد میں ٹریفک کے رش میں قدرے اضافہ ہو جائے گا۔ CDA حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی وے پر پہلے ہی مقامی ٹریفک اور ہیوی ٹریفک کا خاصا رش رہتا ہے۔ اب ایک اور بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں راولپنڈی کھاریاں موٹر وے کے حوالے سے کہ یہ مسائل جو ہیں یہ درپیش ہوں گے۔ تو ایک پروجیکٹ بنتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے یہ انتظامی امور جو چلانے والے لوگ ہیں وہ اپنے تحفظات کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں۔ اس پر مزید ان کا کہنا تھا کہ زیر تعمیر یا تعمیر شدہ رہائشی منصوبوں کی بڑی تعداد اس شاہراہ کے اطراف میں موجود ہے، جس کے باعث ہزاروں گاڑیاں روزانہ اسلام آباد داخل ہوتی ہیں۔ علاوہ ازیں کھاریاں سے اسلام آباد موٹر وے منصوبے کے لیے وفاقی حکومت کے ماسٹر پلان میں بھی تبدیلی کی ضرورت پیش آئے گی، جس کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری ضروری ہوگی۔ CDA کی طرف سے لکھے گئے خط میں تجویز پیش کی گئی کہ موٹر وے کو GT روڈ کے ذریعے راولپنڈی رنگ روڈ سے منسلک کیا جائے۔ یوں اسلام آباد کا جو ماسٹر پلان ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور جڑواں شہروں میں ٹریفک کا جو اضافہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ناظرین، اس پر ہم نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ اس کی جو صورتحال ہے، بننے کی صورتحال پر تو ہم اکثر بتاتے رہے، تو یہ جو کمپلیکیشنز ہیں یہ ضروری ہیں، لیکن اگر کوئی صحیح ایکسپیرینس رکھنے والے لوگوں کے حوالے یہ پروجیکٹ کیا گیا تو انشاءاللہ یہ بہت بڑی جو ایک مشکل ہے پاکستان کی یہ حل ہو جائے گی۔ مشکل میں اس لیے کہوں گا کہ جو 1 گھنٹے کا سفر کم ہوگا وہ سہولت بھی موجود ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو وہاں کا مقامی علاقہ ہے اس سلسلے میں ایک بڑی سہولت مقامی لوگوں کو بھی مل جائے گی جہاں جہاں اس کے انٹرچینجز ہوں گے۔ تو بہرحال ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اس پر
جو صورتحال ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو آپ پوری ویڈیو دیکھیں تو میں اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ M13 موٹر وے یعنی کھاریاں راولپنڈی موٹر وے جو بنے گا، یہ موٹر کھاریاں اور راولپنڈی کو آپس میں جوڑے گا 117 کلومیٹر یعنی 73 میل موٹر وے میں 8 انٹرچینجز، جس میں بتا چکا ہوں کہ ایک انٹرچینج کا معاملہ ابھی بھی متنازع ہے، 2 سروسز ایریا، 26 پل ہوں گے جن میں سے ایک پل دریائے جہلم پر تعمیر ہوگا جس میں 1.3 کلومیٹر کی جڑواں ٹیوب سرنگیں بھی ہوں گی، اور دوسرا پل 0.6 کلومیٹر بالترتیب دینا اور سہاوا کے درمیان سالٹ رینج کو عبور کرنے کے لیے تعمیر کیا جائے گا۔ پھر M13 4 لین والی موٹر وے ہوگی جس کی توسیع ہو جائے گی آگے چل کر 6 لین تک، تو یہ مطلب آگے منصوبہ ہوگا جس کی رفتار 120 کلومیٹر طے ہوگی، جس طرح وہ M3 کی ہے یا M2 کی ہے۔ پھر 2 سال کی مدت میں اس کو تکمیل کیا جائے گا، اور یہ موٹر وے دارالحکومت اسلام آباد اور لاہور کے درمیان سفر کے وقت کو موجودہ M2 موٹر وے کی بنسبت 1 گھنٹہ کم کر دے گی، اور اس کے مکمل ہونے کے بعد GT روڈ پر N5 ہائی وے سے ٹریفک کا رش کم ہو جائے گا، راولپنڈی رنگ روڈ کے ذریعے M2 سے موٹر وے لنک ہوگی۔ یہ تھی اس کی تمام تفصیلات۔ اب ناظرین، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ابہام اس پر جو تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آگے اس پر کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک چیز بالکل فیکٹس کے ساتھ آپ تک ڈلیور ہو۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان M رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔